السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا، اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وآل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين لمن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل قدر بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل اور کرم، اس کا احسان عظیم ہوا. اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو ماہ مبارک، ماہ سیام، ماہ رمضان، جو برکتوں والا، رحمتوں والا، نعمتوں میں اضافہ کرنے والا، رزق میں اضافہ کرنے والا، سکون اور عافیت بخشنے والا، ایمان میں تازگی پیدا کرنے والا، ایمان کے اندر حلاوت پیدا کرنے والا، ایمان میں حلاوت پیدا کرنے والا، ایمان میں تازگی پیدا کرنے والا، اور اس مہینے سے ایمان میں تقویت پیدا کرنے والا مہینہ اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمایا ہے. اس مہینے کے شروع عمل سے لے کر اخیر عمل تک سارا عمل تقوی پر مشتمل ہے. سارے ایام، ساری راتیں، ساری عبادتیں تقوی پر منحصر ہیں. اس لیے کہ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا روزے کو ہم نے تقوی حاصل کرنے کا ذریعہ ہی بنایا ہے. شریعت اسلام میں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے حد پسند فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اسلام کو اللہ نے پسند فرمایا، دین مبین کو اللہ نے پسند فرمایا ہے. ایسا پسند کیا اور ایسا انتخاب کیا، ایسا منتخب کیا، ایسا چوائس کیا کہ انسان کے ہر فرائض پر، ہر واجبات، ہر سنن، ہر نوافل، ہر مباح، ہر مستحبات، ہر جائز چیزوں اور ناجائز چیزیں جو حرام ہو، مکروہ تنظیم ہو، ان ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی صحت پر منحصر فرمایا.
اگر شراب کو حرام قرار دیا تو اس لیے کہ انسان آپے سے باہر ہو جاتا ہے، اس لیے کہ انسان جسمانی اس کے اندر کمزوریاں پیدا ہو جاتی ہیں، اس کی ہڈیاں، اس کے جسم کے اعضاء کھوکھلے ہو جاتے ہیں، اس لیے اللہ نے اسے منع فرمایا۔ خون اور خنزیر سے اللہ نے منع فرمایا، اس لیے کہ اس کے جراثیم انسان کے اندر آ جائے تو پھر جگہ جگہ جسم کے اندر پھنسی نما ہو جائیں گی اور بیماریاں پیدا ہو جائیں گی، نتنے بیماریاں پیدا ہو جائیں گے، جس کی وجہ سے اللہ نے حرام قرار دی۔ غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور حرام قرار دیا تاکہ ہماری عبادتوں میں کھوٹ نہ ہو، ہمارے اعمال میں کمی نہ ہو، ہماری وحدانیت کے اندر کمتری اور کہتری نہ ہو، کسی قسم کی کوئی آمیزش نہ ہو، کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہ ہو۔ اس لیے اللہ نے غیر اللہ کے، غیر بتوں کے نام پہ، کسی اور کے چڑھاوے کے نام پہ جانور ذبح کیے ہوئے وہ کھانے کو اللہ نے حرام قرار دیا تاکہ ہماری بنیادیں مضبوط رہیں، مستحکم رہیں، مسلم رہیں، صالح رہیں، اپنی جگہ قائم و دائم رہیں۔ اگر کسی زمزم کے پانی کو اللہ نے ثواب کا ذریعہ، شفا کا ذریعہ بنایا تو اس کو اللہ نے مرجع بنایا، منبع بنایا، رجوع اللہ بنایا۔ ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی قربانیوں پر جس کی ماں ہاجرہ علیہ السلام، جس کی بیوی ہاجرہ علیہ السلام، ان کے لفظ جگر کے رونے اور پریشان ہونے، اور جس وقت وہ اپنی ماں اپنے اللہ کو یاد کرتی اور کوئی غیر مددگار نہیں، اللہ کو یاد کرتی، اللہ کو ان کی قربانیاں، ان کی محنتیں، ان کی مشقتیں، ان کی آزمائشیں اللہ کو جتنی پسند آئی، اللہ نے بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ سے، جہاں کوئی آبادی نہیں، کوئی ہریالی نہیں، کوئی کنواں نہیں، کوئی چرند نہیں، کوئی پرند نہیں، کوئی انسان نہیں، وہاں اللہ تعالیٰ قدرتی چشمہ جاری کر کے اس پانی کو امت کے لیے شفا کا ذریعہ بنایا تاکہ امت اس کی طرف رجوع ہو جائے اور پتہ چلے کہ ہم دنیا میں آئے قربانی دینے کے لیے، ہم دنیا میں آئے آزمائش کے لیے۔ اس آزمائش کے اندر کبھی وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اس آزمائش کے اندر ہمیں عزت سے بھی معاملات پیش آتے ہیں یا ذلت سے بھی معاملات پیش آتے ہیں۔ اس معاملات میں أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ میں سورہ زحا اور سورہ نشرہ کے اندر اللہ نے فرمایا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کبھی آسانی کا معاملہ بندوں کے ساتھ کرتے ہیں تو کبھی مشکل کا معاملہ اللہ بندوں کے ساتھ کرتے ہیں، کبھی رمضان میں بھوکا رکھ کے بندوں کو آزماتے ہیں، کبھی 11 مہینے کھلا کر اللہ بندے کو آزماتے ہیں، کبھی لے کر آزمایا، کبھی لے کر آیا، کبھی لے کر آزمایا تو کبھی لے کر آزمایا۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ ایوب علیہ السلام کو دے کے آزمایا، ایک زمانہ بعد میں وہ آیا کہ لے کر آزمایا۔ انسان کو ہر دور میں ڈھلنا ہے، ہر دور میں اپنی ایمان کو مستحکم بنانا، ہر دور میں اپنی ایمان کو مضبوط بنانا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جن کے گھر میں روٹیاں بنی، سب کے حصے میں ایک ایک روٹی آئی اور اپنی روٹی جب نوالا بنایا تقویٰ بنانے کے لیے تو خیال آیا اپنے باپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، فوراً اپنے حصے کی روٹی لی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتی ہے، کہتی ہے ابا جان آپ کا خیال آیا تو نوالا منہ میں جا نہیں سکا۔ آدھی روٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آپ نے پیش فرمائی، آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی لی اور فرمایا کہ فاطمہ بیٹی تیرے باپ آج 3 دن ہو گئے ہیں منہ میں نوالا نہیں گیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اگر چاہتے اشارہ کرتے تو احد کا پہاڑ سونا بن جاتا، لیکن اللہ تبارک کے نبی علیہ السلام جو امت کے لیے رہنما بن کے آئے، رہبر بن کے آئے، مثال بن کے آئے، نمونہ بن کے آئے، آئیڈیل بن کے آئے، ایک ذریعہ بن کے آئے ہیں، ہادی بن کے آئے ہیں، رحمت للعالمین بن کے آئے، دنیا میں لوگوں کو اپنے پریکٹیکل، اپنے عملی مشق سے لوگوں کو بتا دیا ہے کہ میں بھوکا رہنا بھی پسند کرتا ہوں، جب میں کھاتا ہوں تو اللہ کا شکریہ ادا کرنا پسند کرتا ہوں۔ جہاں اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا وہ انسان کے صحت کے لیے، جہاں اللہ نے جن چیزوں کو کھانا ثواب بنایا وہ بھی انسان کے فائدے کے لیے۔ زمزم کا پانی سارے مسلمانوں کو ایک بنا دیتا ہے، اتحاد پیدا کر دیتا ہے، اگرچہ کہ مشرق کے اعتبار سے، مذہب کے اعتبار سے، جماعت کے اعتبار سے، ائمہ کے اعتبار سے الگ الگ مسلک کے ہوں، لیکن جب باری آتی، جب بات آئی حج کی، جب بات آئے زمزم کے پانی کی تو سارے لوگ متفق ہو جاتے ہیں۔
کھجور کو کھانا جہاں سنت قرار کیا جو انسان کے فائدے مند کے لیے، مردار کھانا انسان کے لیے نقصان بنایا جو انسان کے لیے نقصان دے گا، کبھی کھایا تو ثواب ہے، ادھر کھجور کھایا تو ثواب ہے، ادھر نہیں کھایا تو ثواب ہے، نہیں کھانا بھی اس کی صحت کے لیے فائدے مند، ادھر کھانا بھی اس کی صحت کے لیے فائدے مند۔ ہم نوجوانوں سے پوچھنا چاہتے ہیں قرآن میں، حدیث میں، صحابہ کے طرز عمل میں، اولیاء کے طرز عمل میں آخر وہ کون سا طریقہ ہے جس کے عمل کرنے کے بعد انسان کو نہ دنیا میں فائدہ ہوتا ہو، نہ آخرت میں فائدہ ہوتا ہو، نہ جسمانی فائدہ ہوتا ہو، نہ روحانی فائدہ ہوتا ہو؟ کوئی سنت ایسی اٹھا کے دکھائے ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کوئی فرمان خدا ایسے نکال کے دکھائے جس کے عمل کرنے کے بعد دنیا اور آخرت میں کوئی فائدہ نہ ہو، جسمانی روحانی فائدہ نہ ہو؟ کوئی سنت ایسی خالی نہیں ہے جس کے عمل کرنے کے بعد جسمانی اور روحانی فائدہ نہ ہو۔ اب بات کرتے ہیں ہم روزے کے تعلق سے، اللہ نے اس کو جسمانی فائدہ بنایا، روحانی فائدہ بنایا، اور ہر کام کے اندر ہم رجوع اللہ دیکھیں گے، پہلے جسمانی فائدہ دیکھ کے نہیں کھائیں گے۔ کھجور کچھ نہیں کھائیں گے کہ اس کے اندر فائدے، کھجور کو اس لیے کھائیں گے کہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہے، اللہ کا پسندیدہ پھل ہے جس کو اللہ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا۔ نسبت انسان کا اعمال کی طرف لے کر چلتی ہے، نسبت انسان کو نیکیوں کی طرف لے کر چلتی ہے، نسبت انسان کو جنت کی طرف لے کر چلتی ہے، نسبت انسان کو روحانیت بخش دیتی ہے، نسبت انسان کو تازگی پیدا کر دیتی ہے۔ کسی ڈاکٹر نے کہا کہ کھجور کھایا کرے، تمہارے ہڈیوں کے اندر کیلشیم کی کمی ہے، کھجور کھایا کرے، تمہارے جسم کے اندر آئرن کی کمی ہے، کھجور کھایا کرے، تمہارے جسم کے اندر کمزوری بہت زیادہ ہے۔ ان سب فائدوں کو اگر دیکھ کر کوئی کھجور کھا رہا ہو تو اس کو وہ ثواب نہیں ملے گا جو آدمی یہ سمجھ کے کھاتا ہے کھجور کھانا تو میرے آقا کی سنت ہے، بس ایک ہی بات پہ پڑ جاتا ہے، ایک ہی جملے میں، ایک ہی نیت میں۔ فائدہ تو اپنی جگہ پر قرار ہے، اللہ نے بنایا انسان کے لیے، جب قرآن کو شفا کے لیے بنایا ہے، قرآن میں جن چیزوں کو اللہ نے بیان فرمایا، نبی علیہ السلام کے اعمال کا جہاں ذکر فرمایا، ان سارے اعمال کو انسان کے لیے شفا بنایا ہے، انسان کے لیے فائدہ مند بنایا ہے، انسان کے لیے رحمت کا ذریعہ بنایا ہے، نعمت کا ذریعہ بنایا ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے حلال چیزوں کو کھاؤ جن چیزوں کو میں نے حلال کر دیا ہے، اور حرام چیزوں سے بچو جن چیزوں کو میں نے حرام بتا دیا ہے۔ اگر انسان کو زندگی پسند آ جائے، عبادت میں، تلاوت میں، تہجد میں، ذکر اذکار میں، مخلوق کی خدمت میں، والدین کی خدمت میں اگر پسند آ جائے، اگر وہ زندگی چاہتا ہے، اللہ نے فرمایا حرام چیزوں سے بچے، شراب سے بچے، جوا سے بچے، سود سے بچے۔ اسی طرح روزے کو بھی پہلے اپنے اندر روحانی طاقت پیدا کریں۔ یوسف علیہ السلام جب قید خانے میں گئے، دو لوگوں نے خواب دیکھا، ایک وہ جو بادشاہ کو شراب پلا رہا، ایک وہ جو شراب پلا رہا، ایک وہ جو بادشاہ کے لیے روٹیاں لے کے جا رہا ہے، کبے نوش نوش کے کھا رہے ہیں۔ یعقوب نے یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر پوچھی تو یوسف علیہ السلام نے سب سے پہلے ان سے کہا کہ تمہارا کھانا آ جائے اس سے پہلے کہ میں تمہیں اپنے خواب کی تعبیر بتا دوں۔ اس وقت سب سے پہلے اللہ کی طرف ان لوگوں کو رجوع کیا، اللہ کی وحدانیت کی طرف پیغام دیا، اللہ کا تعارف کرایا بندوں کے سامنے، اللہ کی پہچان کرائی۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں پیدا کرنے والی ذات ایک ہے۔ طب نبوی میں اعمال نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اجزاء نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، افعال نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، غذاء نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سب اپنی جگہ، لیکن سب سے پہلے اس کی روحانی ہمارے اندر آنی چاہیے۔ روزے کو ہم عبادت سمجھتے ہیں تو پھر اللہ نے فرمایا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ روزہ ہم تمہارے اندر اس لیے دیے ہیں تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے۔ یہ تقویٰ کیا ہے؟ اللہ کا ڈر۔ کوئی روزے دار دنیا میں ایسا نہیں ہے جو بند کمرے میں پانی پیتا ہو،
اپنے گھر میں اکیلا بھی اگر واقعوں میں افطاری کرتا ہو تو موسم کی سحرت کا انتظار کرتا ہے، یا مغرب کی اذان کا انتظار کرتا ہے، یا گھڑی وقت ساعت کا انتظار کرتا ہے، اس سے پہلے نہ کھجور کا لقمہ دینے کو تیار، نہ شربت کا گھونٹ پینے کو تیار، نہ جوس کا گھونٹ پینے کو تیار ہے، کوئی دانہ چکنے کو تیار ہے۔ کیوں؟ اللہ نے اسی مہینے میں روزے کے ذریعے سے اس کے اندر تقویٰ پیدا کر دیا، خدا کا ڈر پیدا کر دیا، اس کے اندر اس کا ایمان اتنے لیول پہ پہنچ گیا، اس کا ایمان اس مقام تک پہنچ گیا کہ بند کمرے میں بھی اس کو پورا یقین ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور اللہ نہ دیکھے مجھے یقین ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر میرے اعمال کمزور ہونے کی وجہ سے کہ میرے ذہن و گمان میں خیال نہ آئے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تب بھی میرا روزہ مجھے گوارا نہیں کرنے دیتا کہ میں گھونٹ پانی وقت سے پہلے پیوں۔ وقت مقررہ پر نماز میں انسان نہ کھاتا نہ پیتا نہ بات کرتا نہ ادھر نہ ادھر دیکھتا نہ فون اٹھاتا نہ فون اٹھا کے بات کرتا ہے، لیکن روزہ ایسا کہ سحر میں کھایا تو افطار تک نہ کھائے گا نہ پیے گا، ایسے اعمال سے بچے گا جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب آپ کرنا نوجوان بچوں کو بہت سارے لوگ مسائل معلوم نہیں ہے، کیونکہ ننگا ناچ، عیریانیت، بے ہودگی، تصویریں منظر عام پر آنے کی وجہ سے وقت سے پہلے بچوں کا اور بچیوں کا بالغ ہونا، اور بچوں کے اندر بری صحبت پڑھنے کی وجہ سے، برے خیالات پیدا کرنے کی وجہ سے، برے وسوسے خیالات ہونے کی وجہ سے جو بچے حلق کر لیتے، اپنے ہاتھ سے منی کا انتظام کر لیتے، ان کا روزہ کفارے میں چلا گیا۔ یہ فرائض ہے۔ ایک نوجوان نے مجھے اپنے دوست کے اوپر مسئلہ بتا کر مجھے بتایا کہ میرے دوست اس طرح حرکت کرتا ہے کہ اپنے ہاتھ سے منی کا انتقال کر دیتا ہے، نکال دیتا ہے، آئے نکل جاتا ہے، تو کیا کیفیت ہے اس کی؟ فرمایا کہ وہ کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ اگر حالت نیند میں ایسا احتلام ہو جائے تو اس کے لیے کفارہ نہیں ہے، نہ روزہ ٹوٹے گا بلکہ روزہ برابر جاری رہے گا۔ جان بوجھ کر اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے، وہ مسئلہ جو شادی ہونے کے بعد ہمیں بتانا چاہیے، آج مجبوراً ہمارے بچوں کے سامنے، بڑے مشورے کے سامنے بتانا اس لیے پڑ رہا ہے کہ فرائض کی حفاظت کرنا ضروری ہے، ایمان کی حفاظت کرنا ضروری ہے، اعمال کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ بہت سارے نوجوانوں کے مسئلہ نہیں معلوم، اگر اس طرح سے ایسی حرکت کی کہ ان کا روزہ بھی چلا گیا اور اس روزے کی قضا تو قضا ہے، اس کے بعد پھر 2 مہینے کے روزے مسلسل رکھنا ہے۔ اس روزے کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اندر تقویٰ پیدا کرے۔ اس چیز کا تقویٰ، حرام چیزوں سے ہم بچیں، لڑائی جھگڑے سے ہم بچیں، میں روزہ ہے ایسا نہیں کریں گے، روزہ ہے ایسے کام نہیں کریں گے، روزہ ہے ایسا جھوٹ نہیں بولیں گے، روزہ ہے فلاں نہیں کھائیں گے، روزہ ہے فلاں نہیں پئیں گے، روزہ ہے ایسے بوجھ نہیں ڈالیں گے، روزہ ہے ایسی مشقتیں دوسروں پہ نہیں ڈالیں گے، ایسا نہیں بولیں گے، غیبت نہیں کریں گے۔ روزے کے حالت میں انسان بہت ساری برائیوں سے بچتا ہے، اس لیے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ اپنی جوانی پر قابو نہ رکھ پاتے ہو، جو غیر شادی شدہ ہو یا پھر جو شادی شدہ ہو جن کے قریب ان کی بیویاں نہ ہو، اگر ایسی گرمی اور ایسے گناہوں کی طرف ان کا دل مائل ہو جائے، آقا علیہ السلام نے بہترین وظیفہ بنایا کہ روزہ رکھ لیں، اپنے نفس میں خود بخود کنٹرول ہو جائے۔ دیکھیے روزہ کہاں سے کہاں تک ہماری حفاظت کر رہا ہے۔ روزہ ہمارے اعمال کی حفاظت کر رہا ہے۔ لاکر میں پیسہ رکھیے، اطمینان مطمئن ہو کے بیٹھ گیا تو کہیں جانے والے گھر میں تو وہ بینک والے انتظام ذمہ دار رہیں گے۔ بس روزہ رکھا تو سارے اعمال کو تو صرف ادھر زبان گالی گلوچ سے بند، ادھر آنکھیں بے حیائی سے بند، ہاتھ غیر معمولی کاموں سے بند، پیر غلط جگہ پر قدم اٹھانے سے بند، پیٹ غلط چیزوں کے کمانے اور محنت مشقت کرنے پہ بند۔ ایک روزہ ہے جو ساری چیزوں سے بچاتا ہے۔ فرمایا الصیام جنہ، روزہ تو ڈھال ہے۔ جو جنگ کے میدان میں ایک ہاتھ میں تلوار دوسرے ہاتھ میں جو ڈھال ہوتا ہے، یا اپنے آپ کی حفاظت کے لیے اگر وہ نہ ہوتا، اگر جس کو مہارت نہ ہوتی، جو بینک میں جا رہا ہو اور رزق کے ساتھ رزق کرنے کے لیے جا رہا ہو اور اس کے پاس ہیلمٹ نہ ہو، اگر کوئی حادثہ خدا نخواستہ ہو جائے، مقدر میں موت ہے تو موت تو طے ہو جائے گی، چاہے آپ کو کچھ بھی پہن لیں۔
تو ہیلمٹ تو اس کی سر کی کم سے کم حفاظت کا ذمہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا روزہ تو ڈھال ہے جو گناہوں سے بچاتا ہے، گناہوں سے روکتا ہے۔ اب آپ کے ساتھ میں سے چلو بھائی فلم دیکھ کے آتے ہیں، ارے بھائی رمضان کا مہینہ دیکھیں کے بعد میں رمضان کے بعد نفس خود بخود کہہ دیتا ہے، ارے اس کو باہر کہہ کے بہت تماشے کرا، ارے کہیں پہ روزہ ہے وہی رمضان کا مہینہ دیکھیں گے رمضان کے بعد دیکھیں گے۔ لڑائی جھگڑے سے غیبت سے بچایا روزہ، نماز چھوڑنے کا خیال ہے، ارے رمضان کا مہینہ روزہ ہوں کیسے چھوڑوں، عبادت کی طرف لے آیا رمضان کا مہینہ۔ اپنے غلام، اپنے نوکر، اپنے چاکر پہ کام کی ذمہ داری بہت زیادہ کے خیال آیا ہے، اس پہ رحم کھاؤں گی تو روزہ ہے مسلمان ہے، اس پہ زیادہ کام کیوں کروں، 1 گھنٹہ پہلے اس کو چھوڑ دوں تاکہ یہ بھی اپنا روزہ خوشی و خضوع سے کھول لے۔ رحم و کرم دل کے اندر آ جاتا ہے اس روزے کے ذریعے سے، پہلا تعلق مع اللہ سے ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے۔ اس لیے رمضان کے بعد بھی روزہ رکھنے کا اہتمام کریں۔ جمعرات اور پیر یا مہینے کے 3 دن ایام 20 چاند کے 13 اور 14 15 3 دن روزہ رکھنے کا اہتمام کریں گے، اس بہانے سے چاند کی تاریخ بھی یاد رہے گی۔ ایک ایک سنت پہ عمل کریں گے تو ہزاروں فائدے ہیں، فرض کا تو ہم حساب نہیں لگا سکتے۔ میں تو خالی صرف روزے کے عنوانات ٹاپک بتا رہا ہوں، اس کی گہرائی میں نہیں جا رہا ہوں۔ اس کی گہرائی میں اگر جانا ہے تو داخلہ لے کے بیٹھ کے پڑھنا پڑے گا کہ اس کی گہرائی میں اور کیا کیا فائدے ہیں، ایڈمیشن لے کے پڑھنا پڑے گا اس کی گہرائی میں اور کیا فائدے ہیں، تو مستقل بیٹھ کے مطالعہ کرنا پڑے گا اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھ کے اس کے اور کیا کیا فائدے ہیں۔ اور دوسری بات لعلکم تتقون، روزہ تمہارے گناہوں سے بچاتا ہے۔ اگر پھر بھی روزہ رکھ کر آدمی غیبت کرے، لڑائی جھگڑا کرے، چغلی کرے، گالی گلوچ کرے، سود کا کاروبار کرے، شراب کا کاروبار کرے، اللہ فرماتے ہیں تمہارے روزے کی مجھے ضرورت نہیں، سوائے فرض ادا کرنے کا اور کوئی ثواب تمہیں نہیں ملا۔ اللہ کسی چیز کے محتاج ہے ہی نہیں، اللہ کی شان میں کمی ہونے والی ہی نہیں، اللہ کی بڑائی میں نہ کمی ہونے والی ہے۔ روزہ رہ کر بھی اگر آدمی اپنے گناہوں پر کنٹرول نہ کر لے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا اس کے بھوکا رہنے کے سوا کوئی ثواب اس کو ملنے والا نہیں۔ اب آتے ہیں اطباء حضرات کی طرف، روزے کے بارے میں سائنس کیا کہتے ہیں، روزے کے بارے میں اطباء کیا کہتے ہیں، روزے کے بارے میں ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں، روزے کے بارے میں حکیموں کا کیا خیال ہے، کیا نظریہ ہے۔ ہارون رشید بادشاہ کے دربار میں ایک حکیم تھا، غیر مسلم تھا، تو اس نے محفل میں، جو کہ اس زمانے میں بادشاہوں کی محفلیں بغیر علماء کے نہیں ہوتی تھی، بغیر اہل اللہ کی محفلیں نہیں ہوتی تھی، تو اس نے سوال کیا تمہارے مذہب اسلام کے اندر ایسا وہ کون سا عمل ہے جو تمہارے صحت کے لیے راز ہے۔ علی بن حسن بہت بڑے عالم دین گزرے زمانے کے، انہوں نے قرآن پاک کی آیت کو ذکر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس روزے کو ذکر فرمایا جو مہینے میں اللہ نے ہمارے لیے روزے رکھے ہیں، اس میں بڑی صحت ہے، بڑی عافیت ہے اس کے اندر۔ علی بن حسن کی اس بات پر غیر مسلم جو حکیم تھا بڑا متاثر ہوا، ہاں یہ انسان کی صحت کا راز ہے کہ جب تک بھوک نہ لگے تب تک نہ کھائے، اور کبھی کبھی بھوکا رہنا، سال بھر میں کبھی کبھی بھوکا رہنا، یہ انسان کی صحت کا راز ہے۔ ہمیشہ کھاتے رہنا بیماریوں کی طرف مائل ہونا ہے، بیماریوں کو دعوت دیتے رہنا ہے۔ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک حکیم مدینہ منورہ میں ہجرت کر گیا ہے۔ کیوں؟ کہ یہاں پہ کوئی حکیم نہیں ہے جو میں جیسا جڑی بوٹی بناتا ہوں ویسے بھی بنانے والا نہیں، تو میرا کاروبار خوب چلے گا۔ تو مدینہ منورہ آیا، دیکھا
میں نے کوئی بیمار دکھایا اب تک؟ کوئی بیمار دکھائی نہیں دے رہا. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ راز کیا ہے؟ اب تک کوئی مدینے میں آیا اس لیے کہ تاکہ میرا کاروبار اچھا چلے، لیکن یہاں پر کوئی بیمار میرے پاس آتا ہی نہیں، اب کوئی بیمار دکھائی نہیں دیتا. آقا علیہ السلام نے فرمایا یہاں پہ لوگ کھانا اس وقت کھاتے ہیں جب بھوک لگتی ہے. تو روزے میں اپنے آپ کو بھوکا رکھنا، اس کے بعد پھر افطار کرنا انسان کے صحت کے لیے فائدے مند. ایک مالدار اور ایک غریب دونوں بہت دوست تھے. بچپن میں تو کلاس میں تھے، بڑا ہونے کے بعد کوئی بلڈر بن گیا، تو کوئی واش مین بن گیا، تو کوئی کچھ کمپنی کر رہا ہے. دونوں بہت دوست تھے، لیکن جو مالدار تھا وہ بڑا بیمار رہتا تھا، جو غریب تھا وہ تو بیمار نہیں رہتا تھا، بڑا صحت مند رہتا تھا. اس نے پوچھا پھر بات کیا ہے؟ میرے پاس سب نعمتیں، سب دولت ہے، لیکن پھر بھی میرے پاس صحت نہیں ہے. میرے پاس بہت ساری چیزیں کمی ہے میرے مقابلے میں، لیکن پھر بھی تو صحت مند رہتا ہے، پھر تو کھاتا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں بولوں گا نہیں، میں دعوت دوں گا. آپ میرے گھر آئے دعوت، ٹھیک ہے، ظہر کے بعد کل دعوت. اور ظہر کے بعد گھر آئے، باتوں میں لگا دیا اس کو. انسان کا ذہنی بیان کیا ہوتا ہے؟ اب دعوت ہے بولے تو ناشتہ تھوڑا کم ہی کر لیں گے، دوپہر میں کھانا چاہیے. رات میں اگر دعوت ہے تو دوپہر میں ہلکا ترکاری بنا تو رات میں دعوت ہی ہے. اب پہلے گوشت، اب کوئی بھی شام میں گوشت، تو وہ بھی ازما میں بقر بادام ناشتہ کر کے دوپہر کی دعوت کا انتظار کر رہا ہے کہ میرا دوست ہمیں ایسی کون سی دعوت دے رہا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو صحت بنے، میں خود دبا کے کھاؤں گا آج تاکہ میری بھی صحت بنے. پہلے بھوکا اور زور کے بعد آیا تو یہ باتوں میں لگا دیا. اب اس کے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں کہ ابھی دسترخوان کب پیچھے گا، ابھی کب پیچھے گا، ابھی کب پیچھے گا، ابھی کب پیچھے گا. جس طرح شاہد خانوں میں جانے کے پہلے نظر پڑتی کہاں ٹیبلوں کا انتظام دائیں جانب میں یا بائیں جانب میں یا سیدھے جانب میں. روشے کے اوپر نظر تو بعد میں پڑے گی، پہلے دیکھ لیں گے. اب وہ دیر بیٹھا، اس کے بعد جا کے نہیں وقت ہوا، بھوک تو بہت دبا کے لگ رہی، بس تھوڑی دیر بن رہا ہے، تھوڑی دیر انتظار کریں، اور دیر کروایا. اس کو برداشت نہیں ہوئی بھوک، تو اس نے کہا ٹھیک ہے روٹیاں ہیں باسی لے کے آؤ، جب تک وہ کھا لیں گے، جو بھی وہ لے کے آؤ پہلے کھا لیں گے. وہ باسی روٹیاں لے کے آئے. اب اس کو دیا تو وہ کھانے لگا. تو اس سے پوچھا یہ ہماری گھر کی روٹیاں ہیں کیسی ہیں؟ بڑی مزے کی روٹیاں ہیں. کھانے کے بعد فرمایا میں یہی کھاتا ہوں اور اب کھاتا ہوں جب بھوک لگتی ہے. ہم جس کو رات کی روٹی کو صبح باسی کہہ کے ہم پھینک دیتے ہیں یا کسی غریب فقیر کو دینے کا اہتمام کر لیتے ہیں. ادیبہ نے بیان فرمایا جو چاول اور جو روٹی جو آٹا ہے 12 گھنٹے کے بعد کھانا اور فائدہ مند ہے. فرمایا جب بھوک لگتی ہے تب میں کھاتا ہوں، بھوک لگنے سے پہلے میں کھانے کا اہتمام نہیں کرتا. یہ میری صحت کا راز ہے. البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روزے کے ذریعے سے غریبوں کی بھوک کا بھی احساس کروایا. اس روزے کے ذریعے سے جو ہمارا پیٹ اب نہ جانے مغرب کی اذان سحر ہوتے ہی کتنا ظلم جھیلنے والا ہے، کتنا لوگ اس پہ اترنے والا ہے. اس کی دعوت کھجوروں سے شروع ہوگی، اس کی دعوت شربتوں سے شروع ہوگی، اس کی دعوت میووں سے شروع ہوگی، اور یہی پہ ختم نہیں. اس کی دعوت سموسے اور دہی بڑے اور سموسوں میں کتنے چیمے کے سموسے، پیاز کے سموسے، ترکاری کے سموسے، انڈے کے سموسے، فلا اور سویٹ کارن کے سموسے. اور یہی پہ ختم نہیں ہے جناب، حلیم بھی آئیں گے، دہی بڑے بھی آئیں گے، کچھ تلے ہوئے آئیں گے، کچھ بھیگے ہوئے آئیں گے، کچھ مشروبات آئیں گے. اور یہی پہ ختم نہیں، یہ تو ابھی چکنا ہوا. اور اس کے بعد پھر مغرب بعد بازار کا دسترخوان بچھے گا، تو اس کے بعد پھر کھائیں گے میوہ شیف چین کے 5 انگلیاں گھی میں. پھر تراویح کے بعد بولیں گے بھائی بہت تراویح پڑھنی، چلو حلیم کھا کے آتے ہیں. اب پتہ نہیں کتنا ظلم سہے گا اس پہ اللہ نے جو روزے کو تقوی کا ذریعہ بنایا بھوکا رہ کر. نہیں خطیب صاحب آپ بولیں نا رمضان میں اللہ تعالیٰ رزق بڑھا دیتے، اس کی آستے ہم کھا لیں. اللہ تعالیٰ جو بات بولے اس پہ ہم پورا صادق آ رہے ہیں. یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ رزق بڑھا دیتے ہیں. اگر ہم صبح سے شام تک بھوکا رہیں گے، مغرب کی نماز افطار کے وقت پیٹ دبا کے کھا لیے، تو پھر روزے کا حاصل اور اس کی حلاوت ہم محسوس نہیں کر سکتے.
ثواب ملے گا، لیکن جو فائدے ہیں وہ فائدے ہمیں حاصل نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا سحری کھانا اللہ کی طرف سے رحمت ہے، سحری کھانے والوں پر اللہ تعالیٰ رحمت نازل کرتے ہیں تاکہ ہماری عبادات میں اعمال کے اندر کمی نہ ہو، کوتاہی نہ ہو۔ اور چونکہ بالکل بھوکا پیٹ بھی گیس نمبر ہو سکتا ہے، اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا سحری کھا لیا، اگر چاہیے تو کھجور کیوں نہ ہو، 2 گھونٹ پانی کیوں نہ ہو، پی لیا کرو۔ اور شہر میں کم سے کم 3 کھجور کھانے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور کھجور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت فائدہ دیکھے، میں افطار کے وقت اس کو وہاں پہ لے کے چلوں گا۔ سحر کے وقت میں جو عام طور پہ ہمارا معمول ہے کہ ہمارے کام دروازے کی طرف، روشن دان کی طرف خیال جاتے رہتا کہ کیا بھائی مدن صاحب فوراً بجائے نہیں بجائے، چلو لاؤ کیا لے آؤ، دہی کھانا کھا لیں گے، موز کھا لیں گے، کھجور کھا لیں گے، اب تو ختم نہیں، چائے لاؤ۔ برابر انتظار اذان، جب تک سحرن کی آواز، ندا، صدا آواز نہیں پڑے گی تب تک ہماری مشین چلتے رہے گی۔ واشنگ مشین یہ تو چلتے چلتے تھک جائے گی، لیکن ہمارا پیٹ تب تک نہیں رکے گا تب تک مؤذن صاحب کا سحرن کی آواز ہمارے کانوں میں نہ پڑے۔ اور ٹائم ہے، اور ٹائم ہے، اور ٹائم ہے۔ اب عین سحری پر ہاتھ کو روک لیا تو نتیجہ کیا ہوا؟ اور فجر کی نماز میں سستی، پہلے فکر امام صاحب لمبی صورتیں پڑھاتے کیا؟ ان قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ قرآن کریم فجر کی نماز طویل کر لیا کرو، فرشتے سنتے ہیں، تبدیلی کا اوقات ہے۔ اب خیال دل کے اندر یہ نفس بتا دیتا کہ بھائی رمضان کا مہینہ، امام صاحب کو خیال کرنا چاہیے، ہم لوگ سحری کر کے رات بھر عبادت کر کے آئے، ذرا سورج چھوٹے پڑا تو کیا ہوگا؟ یہ نتیجہ کیوں ہوا؟ عین موقع تک بھی ہمارے کھانے کی وجہ سے یہ خیال پیدا ہوا، فرض کے اندر کھوٹ پیدا ہو گئی، فرض کے اندر کمی پیدا ہو جائے گی، تقوی میں کمی آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا پیٹ کے 3 حصے کر کے کھا لیا کریں، چاہے وہ افطار میں ہو یا سحر میں ہو یا دہرانا ہو یا عشائیہ ہو۔ ایک تو اپنا کھانا ہے، دوسرا پانی کے لیے جتنی جگہ ہو سکتی ہے اس کو روکے، اور سانس لینے کے لیے بھی جگہ ہو۔ اور پیٹ جب کہے کہ اور لا، تب نفس کہے کہ رک جا، یہ اس کی صحت کا راز ہے۔ ایک پیر صاحب تھے، دعوت میں گئے اور کھا لیے، اتنا کھا لیے کہ اٹھا نہیں جا رہا ہے، تو ان کے صاحب زادے آ کے بولے ابا یہ گولی یہ کھا لو، اچھا ہضم ہوتا۔ تو ڈانٹ کے بولے ارے ابا کا اتنی جگہ ہوتی تو میں کھیر اور کھا لیتا۔ تو اس روزے کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اندر روحانیت پیدا کی، ہمارے جسم کے مادوں کو اللہ تعالیٰ طاقت دے رہے ہیں۔ جو گھوڑ سوار کرنے والے ہیں، گھوڑا پالنے والے ہیں، استبر والے ہیں، ان سے پوچھیے گھوڑے کے صحت کا راز کیا ہے، وہ لوگ بتائیں گے کہ کتنے دیر تک، کتنے دن تک بند کمرے میں رکھ کے اس کو چنا اور باجرہ دیا جاتا ہے، اس کے بعد اس کو دوڑایا جاتا ہے، پھر جب تک اس کے پٹھے مسالے رکھتے ہیں پھر وہ سواری کے قابل بنتا ہے۔ 24 گھنٹے مستقل اس کو کھلانے کا اہتمام نہیں کیا جاتا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کو مکمل بھوکا رکھ دیا جاتا ہے نا کہ جسم سے پسینہ نکل جائے بند کمرے میں، اس کے بعد اس کو غذا دی جاتی ہے۔ شیر جنگل کا سردار تب تک بھوک نہ لگے اپنے جانور پر شکار نہیں کرتا ہے، ہر نہیں کرتا، کیا چیز مارنے والا بات ہے، لیکن کھائے گا آگے نہیں، چاہے اس کی مرغوب غذا کیوں نہ ہو۔ اب بولیں گے بھی اپنی کھا کے آلے بریانی ٹھیک ہے لاؤ تھوڑا دوری بات کھا لیں۔ مگرمچھ اس کی صحت کا راز، اس کی عمر دراز کا راز بھی ہے کہ جب تک بھوک نہ لگے وہ نہیں کھاتا۔ اور نبی علیہ السلام نے عمل کے طریقہ بتایا، اور افطار کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجور سے روزہ افطار کرنا پسند فرماتے تھے۔
سنت ہے، یہ ایسی سنت ہے ملے عمل کرے تو ثواب، نہیں ملے اگر عمل نہیں ہوا تو کوئی گناہ نہیں۔ انسان کے 8 سے 10 گھنٹے یا 12 13 14 گھنٹے صبح سے شام تک بھوکا رہتا ہے، جو پیاسا رہتا ہے، پانی کی کمی جہاں محسوس ہوتی ہے اور غذا کی کمی جہاں محسوس ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اعضاء نارمل ہو جاتے ہیں، اب اس کے اندر تقویت اگر مکمل فوراً پیدا ہو جائے، جس طرح حکیم کیا کہتے ہیں خون کی اگر کمی ہے تو بیٹروٹ کھا لیا کرے، گاجر کھا لیا کرے، پالک کھا لیا کرے اور بکرے کی تیلی کھا لیا کرے، اس سے خون ایک دم بڑھ جاتا ہے۔ جہاں خون کی کمی ہے فوراً بڑھ جاتا ہے خون۔ اسی طرح صبح سے شام تک جو ہم کو کمزوری اور پیاس شدت محسوس کر رہے ہیں، اس ساری چیزوں کی دوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھجور کے اندر رکھی ہے۔ جیسے انسان کھجور استعمال کرتا ہے فوراً اس کے اندر انرجی آ جاتی ہے، فوراً طاقت و قوت آ جاتی ہے اس کے اندر۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو سفر میں نکلتے تھے جنگ کے میدانوں میں، اپنا کھانا راشن اپنا ٹفن جو رکھا ہوا وہ ختم ہوتا تو اپنے پاس جو کچھ سامان ہے سامنے رکھتے تو جب کھجوریں نکلتی اللہ کے نبی علیہ السلام سب کو 2 کھجوریں دیتے۔ صحابہ فرماتے 2 کھجوروں کی قیمت بھی تب ہمیں معلوم نہیں، تب کھجور بھی نہیں، صرف گھٹیوں پہ ہم نے وقت گزارا ہے، صرف کھجور پہ گھٹیوں پہ ہم نے وقت گزارا، اس کے اندر بھی اللہ نے طاقت رکھی ہے۔ اور ڈاکٹر کہتے ہیں اگر ہڈیوں میں بہت کمزور ہے تو اجوا کھجور کی گھٹیوں کو نرم کر کے اس کا پاؤڈر استعمال کر لیں۔ اچھا کون سی چیز کو اللہ نے چھوڑا؟ کھجور کی گٹلی کے اوپر جو باریک ریشہ ہے اس کا بھی اللہ نے قرآن میں ذکر کیا۔ حضرت مریم علیہ السلام کو طاقت پیدا کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر اللہ نے کھجور ہی کھلایا تھا، بے موسم، موسم کا کھجور تو موسم تو نہیں ہے لیکن سو کی طرف سے اللہ نے کھجور کھلایا مریم علیہ السلام کو، اس لیے بازار میں کھجور ملتا مریم کے نام سے، کیونکہ مریم علیہ السلام نے جس سو کی طرف سے کھجور کھائی ہے وہ کھجور کی شکل بھی اسی طرح کی، وہ اسی کی نسل ہے۔ تو اطباء حضرات فرماتے ہیں کہ کھجور سے روزہ افطار کرنے سے جو کمزوری ہے فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کمزوری کو دور کر دے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس گھر میں کھجور شہد ہو اس گھر میں بے برکتی نہیں ہو۔ کھجور شہد زمزم کا پانی یہ برکت رحمت والی چیز ہے۔ گھر میں ہم بیگم کو ڈانٹتے 4-5 بجے 4 بجے چبینا اندر نہیں آیا، کیا بھائی کھانا میٹھا کچھ تو بنا کے رکھنا، 4 کا چبینا گھر کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن ان حضرات کو پہلے یہ خیال ہونا چاہیے کیا میرے گھر کے اندر شہد ہے، کیا میرے گھر کے اندر کھجور ہے، کیا میرے گھر کے اندر زمزم ہے۔ زمزم کے لیے تو ہر ایک کے لیے مشکل ہے لیکن شہد کھجور کے لیے تو فائدے مند ہے، اس کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے اور برکت اور رحمت کی چیزیں ہیں۔ اور اطباء نے سخت منع فرمایا، جو لوگ سمجھتے ہیں ہم ماڈرن زمانے کے بھائی ہم باہر رہ کے آئے، ہم ماڈرن زمانے کے فریج کا پانی میرے تو نہیں اترتا، اطباء نے بڑی سختی سے منع فرمایا افطار کے موقع پر خصوصاً کولڈ ڈرنکس کا استعمال کرنا، ٹھنڈا پانی ایک دم برف کا استعمال کرنا، تھوڑا بہت ٹھنڈا رہا پھر بھی چل جاتا ہے لیکن اتنا برفیلا پانی استعمال کرنا انسان کی صحت کے لیے بہت نقصان ہے۔ پہلے جسم کے اندر کی ہتھیلیاں ساری کی ساری خالی ہیں، اب جو آپ غذا اندر ڈالیں گے فوراً اس کو ایکسپٹ کر لیں گے، وہ طاقت آپ کے اندر فوراً آ جائے گی، اس لیے پہلے کھجور کھانے کا حکم دیا گیا تاکہ اس کی طاقت آپ کے ہڈیوں کے اندر پیدا ہو جائے، بڑھاپا بھی آ جائے تو کمزوری نہیں آئے گی۔ نہیں بلکہ عادت نہیں رہے تو افطار نہیں ہوتا ہمارا، فانٹا کانٹا میں رہے تو ہمارا جاتا نہیں اترتا نہیں، ایسا بولتے ہیں جیسا کہ بعض لوگوں کو پینے کی عادت ہے، نہیں ہوا تو چڑھتا نہیں ہو رہے سے۔ یہ باتیں آپ بولیں گے نہیں خطیب صاحب یہ ہمارے اختیار میں مجاہد چیزیں ہماری مرضی نہ ہم کھا سکتے پی سکتے، آپ کیوں؟ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنی جانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یہ گناہ کبیرہ ہے، اپنی طاقتوں سے رگیں نہ کاٹو، گناہ کبیرہ، پھانسی پہ بندے پہ نہ چاڑو، گناہ کبیرہ، زردہ استعمال نہ کرو وہ نقصان دہ ہے،
گناہ کبیرہ شراب نہ پیو، شراب نہ پیو ایک مطلب بھی، کیونکہ یہ بھی گناہ کبیرہ جسم کو ہلاکت کی طرف ڈالنے والے ہیں۔ خدا اللہ کے نبی فرماتے ہیں صبح کو دن کو بھوکا رہا تو رات میں افطار کرو، اگر جان بوجھ کے نہیں کیا تو اس نے اپنے آپ کو ہلاکت کی طرف ڈھکیل دیا۔ آگ ہے، جان بوجھ کر اپنے پیر نہ رکھو، یہ گناہ کبیرہ، اپنے آپ کو جان کے دھوکے میں، جان کی قطرے میں ڈالنا بھی گناہ کبیرہ بلا وجہ۔ اب نہیں بولو تو کیا بولو؟ اطباء فرماتے ہیں افطار کے اول وقت میں جب تک کھجور استعمال نہ کرے، نارمل مشروبات استعمال نہ کرے، ٹھنڈے میں نارمل مشروبات استعمال نہ کرے، جب تک میوے نہ کھائے، اس سے پہلے بالکل ٹھنڈا پانی پینا اور تلے بھنے کھانا بہت نقصان دہ ہے۔ کیوں؟ یہ انسان کی اندڑیاں، اس کا معدہ، اس کا پیٹ، یہ سارا بالکل خالی ہے۔ جو چیز ہمارے اندر پیٹ میں جائے گی فوراً اثر قبول کر لے گی۔ گویا کہ بچے کا ذہن، معصوم بچہ، اس کے ذہن میں کچھ بھی نہیں معلوم، شراب کیا ہے نہیں معلوم، شربت کیا ہے نہیں معلوم، دودھ کیا ہے نہیں معلوم، جو پلائیں گے وہ قبول کر لے گا۔ بچپن میں جو عادت ہوگی بڑے ہونے کے بعد وہی عادت ہے۔ اس لیے ہم نے دیکھا گنیز بک میں ریکارڈ توڑا ہے، کیا چپکلی کھانے والا، بچھو کھانے والا، ریتے کھانے والا، سانپ کو زندہ چبانے والا، کیوں؟ وہی بچپن میں اس کی عادت ہو گئی، ریکارڈ توڑ رہا ہے۔ تو مادہ قبول کرنے کے لیے بچے کا جیسا ذہن ہے بالکل آئے گا، جو سامنے رکھیں گے وہ نظر آئے گا، بالکل A4 سائز پیپر، خالی زیروکس والا پیپر، جس میں جو لکھیں گے وہی دکھائی دے گا۔ آپ افطار میں جو چیز پہلے کھائیں گے وہ آپ کے جسم پر اثر ہوگا۔ تیل بھی کھائیں گے تو تیل کا اثر ہوگا، برف کھائیں گے تو برف کی وجہ سے چکناہٹ جم جائے گی اور نئی بیماریاں آپ کو شروع ہو جائے گی۔ میوے کھائیں گے تو اس کی خاصیت آپ کے اندر آئے گی، آپ کا رنگ کھلے گا اور جسم کے اندر تازگی پیدا ہوگی۔ تربوزہ کھائیں گے تازگی پیدا ہوگی، تربوز کھائیں گے تازگی پیدا ہوگی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام تربوز، خربوز، کھجور استعمال فرمایا کرتے تھے، بڑے فائدہ مند چیزیں۔ غذا میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اعتدال اختیار کیا، جہاں کھجور کھاتے وہاں خربوز کھاتے، جہاں کھجور کھاتے وہاں تربوز کھاتے، جہاں کھجور کھاتے وہاں کھیرا کھاتے، جہاں گوشت کھاتے وہاں کدو کھاتے۔ ایسی کون سی غذا، ایسی کون سی سنت ہے جو نبی علیہ السلام نے ہمیں نہیں بتایا؟ ہمیں نہیں پتا، لیکن بتایا ضرور کتابوں کے اندر موجود ہے، حدیثوں میں موجود ہے، تشریحات میں موجود ہے، مفسرین نے بیان فرمایا، محدثین نے بتا دیا۔ ہم نہیں جانتے، لا علم ہے۔ آپ تو جانتے ہیں نا، جب ایک جماعت 2020 اپریل میں جن کو نہیں معلوم تھا کہ جگہ جمع ہو گئے، وہ قصوروار ٹھہرائے گئے، جبکہ آج 20 لاکھ کی جماعت جن کو معلوم تھا ایک سال سے لاک ڈاؤن ہے، بجائے ماسک چہرے پہ پہننے کے اپنے صدر کو چھپا دیا ان لوگوں نے، اب وہ قصوروار ہے۔ قصور تو ان کا ہے جن کو معلوم ہونے کے باوجود بھی اس گڑھے میں کود گئے، اور ہمیں معلوم نہیں بے نبی کے فائدے کیا ہے۔ ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جو طریقے، جو غذا اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں بتایا، ان چیزوں کا ہمیں اہتمام کرنا ہے۔ گوشت کھانے کا بڑا شوق، باربیکیو کھانے کا بڑا شوق، مندی کھانے کا بڑا شوق، بریانی کھانے کا بڑا شوق، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام بھنا ہوا گوشت کھاتے تو ساتھ میں کدو استعمال کرتے، کھیرا استعمال کرتے، مشروبات استعمال کرتے ہیں، تاکہ گوشت کی گرمی زیادہ ہو کر جسم کو نقصان نہ پہنچے۔ گوشت اپنا کام کرے اور کدو اپنا کام کرے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے برتن میں کدو ڈھونڈ کے استعمال فرماتے تھے۔ لوکی آپ کو بہت پسند، کدو کو اصل لوکی کہتے ہیں، کہ آپ کو الٹا کر کے بولنا پڑا، جو دال چا بناتے ہیں نا اس کو اصل میں لوکی کہتے ہیں، اور ہمارے دماغ میں یہاں اس کو کدو بولتے ہیں۔ اب یہ سن کے آپ بولیں گے خطیب صاحب یوں بھی کے دکھ رہے ہیں، میں یہیں کا ہوں، اردو کی زبان بتا رہا ہوں جی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ چیزیں پسند ہیں، تو افطار کے موقع پر خدا ان دو چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں، ایک دم ٹھنڈے مشروبات، ٹھنڈا پانی، اور دوسرا تلی ہوئی چیزیں ابتدا میں نہ کھائیں، درمیان میں کھائیں یا بعد میں کھائیں، کوئی مطلب نہیں۔ اور اطباء کا تو کہنا ہے جتنا زیادہ ہو سکے تیل کی چیزوں سے بچانا اپنی آپ کی حفاظت ہے، وہ تو اپنی جگہ طے ہے۔ اسی لیے سحر میں بھی کم سے کم کھجور کا استعمال کریں،
اور افطار میں ضرور کھجور کا استعمال کرے. یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور اس کے اندر بڑے فائدے بھی ہیں. اور بڑے بڑے اطباء لائف کے بڑے ڈاکٹر نے بھی کہا کہ انسان کو سال بھر میں کبھی ایسا وقت اس کا گزارنا چاہیے کہ چند ایام کو اپنے آپ کو پیٹ میں بھوکا رکھے. تو ہم اس وقت کے علماء نے کہا یہ تو ہماری شریعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کی شکل میں ہم کو عطا فرمائی ہے. اللہ نے صرف غذا نہیں دی ہے، اس کو استعمال کرنے کا طریقہ بتایا. عبادت نہیں دی، عبادت کا طریقہ اور سلیقہ اور ڈھنگ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا. اور رمضان کے مہینے میں 4 کام کثرت سے کرنا ہے. وقت کی تنگنامہ بات اپنی 4 باتیں بتا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. 4 بات یاد رکھ لیجیے، ذہن نشین کر لیجیے. ادھر ادھر ذہن بھٹک رہا ہے کہ نماز کے بعد گوشت لانا ہے، پھلا لانا ہے، سب کو بالا اطلاق رکھ کے ذرا ادھر متوجہ ہو جائیے. 4 چیزیں کثرت سے کرنا ہے رمضان کے مہینے میں. سب سے پہلے کلمہ طیبہ کثرت سے پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کبھی گھر میں اونچی آواز سے پڑھنا، کبھی دکان میں اونچی آواز سے پڑھنا، کبھی اپنی مجلسوں میں محفلوں میں اونچی آواز سے پڑھنا. کیونکہ ہمارے بازو بیٹھنے والے کے دل میں بھی خیال آئے کہ میں بھی پڑھ لوں. دوسری چیز کثرت سے استغفار کرنا، استغفر اللہ. اپنے گناہوں پہ نادم ہونا، شرمندہ ہونا. پہلی چیز کلمہ طیبہ پڑھنا، دوسرا استغفار پڑھنا. کسی کو مکمل یاد ہے تو مکمل پڑھ لے، کسی کو مختصر یاد ہے تو استغفر اللہ پڑھ لے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ استغفر اللہ. ساتھ میں پڑھنے کے بڑا مزہ آتا. ید اللہ علی الجماع، جماعیت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ ہے. سب مل کے پڑھتے ہیں تو کون ایسا بندہ ہے جس کا قرآن پڑھنا، جس کا ذکر کرنا، جس کا حلال کھانا اور جس کی عبادت کرنا اللہ کو پسند ہے. اس کی آواز سے ہماری آواز مل گئی تو اللہ ہماری دعا بھی قبول کر لے. پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ استغفر اللہ اسألک الجنہ اسألک الجنہ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ. پہلا کام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ استغفر اللہ. یہ دوسرا کام استغفر اللہ اسألک الجنہ. یہ تیسرا کام جنت کا سوال کرنا ہے، اللہ ہمیں جنت میں داخل عطا فرما، جنت نصیب فرما ہمارے حق میں. اسألک الجنہ وأعوذ بک من النار. اور جہنم سے پناہ مانگنا، یہ چوتھا کام. وأعوذ بک من النار. تو پہلا کلمہ طیبہ، دوسرا استغفار پڑھنا اور تیسرا اسألک الجنہ جنت کا سوال کرنا اور چوتھا وأعوذ بک من النار جہنم سے پناہ مانگنا. اردو میں بھی کر سکتے ہیں، عربی میں کرنا سنت ہے، زیادہ ثواب ہے. اور جیسی نیت ویسے ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرنے والے ہیں. اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم تمام امت مسلمان کو روزے کے جسمانی اور روحانی فائدے نصیب فرمائے. اور جو جہاں اعمال بتائے گئے اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، ساری امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ اپنی عید میں اپنی عید میں یا شادیوں کے موقع پر، عید کے تحفے پر اپنے بیگم کو، اپنے دلہن کو 50,000 کا اگر ایک شرارہ یا کوئی ڈریس لائے تو اتنا بڑا تحفہ نہیں. اگر یہ 4 چیزیں اپنے گھر میں اپنے بچوں کو، اپنے پڑوسیوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے مسلیوں کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنے متعلقین کو اگر بتائیں گے تو انشاءاللہ یہ بہت بڑا تحفہ ہوگا. یہ ایسا تحفہ دنیا کی کوئی قیمت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. 4 چیزوں کا پیغام اپنے گھر والوں کو آپ ضرور ادا کر دیں. پہلے کلمہ طیبہ پڑھنا، دوسرا استغفار کرنا، تیسرا جنت کا سوال کرنا، چوتھا جہنم سے پناہ مانگنا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. لا إله إلا الله محمد رسول الله استغفر الله استغفر الله
أستغفر الله أسألك الجنة أسألك الجنة أسألك الجنة وأعوذ بك من النار وأعوذ بك من النار وأعوذ بك من النار. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ کثرت سے تیری حمد بیان کرنے والا بنا، کثرت سے کلمہ طیبہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، کثرت سے استغفار پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تجھ سے جنت کا سوال فرماتے ہیں، جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام ہم سب کو عطا فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے لیے جنت کے فیصلے فرما، رحم و کرم کا عافیت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے، جہنم کے عذاب سے حفاظت فرما، تمام عذاب و رسوائیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ درود و سلام نازل فرما آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی قربانیاں ساری دنیا کے اندر حیا ہیں، جن کی محنتیں ساری دنیا کے اندر حیا ہیں، جن کا رونا ساری امت کے اوپر احسان ہے۔ اے اللہ نبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بے انتہا عاشق رسول بنا، عملی اعتبار سے جامع پہنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ روزے کو عبادت سمجھ کر رکھنے والا بنا، سحر کو عبادت سمجھ کر کرنے والا بنا، افطار کو عبادت سمجھ کر کرنے والا بنا، قبل الوقت دعاؤں کا اہتمام فرما۔ اے اللہ ہم نوجوانوں کو پیشانی کے بال پکڑ پکڑ کر دین کی محنت لے لے، دین کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ موسم کی شدت اور وبائی امراض سے حفاظت فرما۔ اے اللہ حفاظت کرنا بھی تیرا کام ہے، اے اللہ عزت ذلت بھی تیرے ہاتھ میں ہے، موت و حیات بھی تیرے ہاتھ میں ہے۔ اے اللہ امت کی اس کی حفاظت فرما۔ اے اللہ پوری دنیا کے اندر جو وبا جو لہر پھیلائی گئی ہے، یا اے اللہ خود بخود پھیلی ہے تو خوب جانتا ہے، جیسے بھی ہو امت کو اس کے نقصان سے حفاظت فرما۔ اے اللہ نقصان اتنا کہ ہم برداشت کر سکیں، اے اللہ ہم کمزور بندے ہیں، نادوا ہیں، اسی لیے تو 50 نمازوں سے 5 نمازیں تو نے کر دی ہیں۔ اے اللہ ہم سب پر رحم و کرم کا عافیت کا معاملہ فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، خصوصاً اے اللہ خواجہ معین الدین صاحب کو صحت و عافیت عطا فرما، محمد افضل نعیم، محمد طاہر نصیر الدین، جمیل احمد ریحان، محمد شریف کو صحت و عافیت تندرستی عطا فرما، محمد نجیب، نسرین بیگم، محمد عمران، عارفہ بیگم، محمد سلطان، عبدالعلیم، محمد سید النبی، اے اللہ عبد النبی ان سب کو شفا عطا فرما، اپنے مقصد میں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ محسن صاحب، یوسف اور نظام الدین، رحم النساء، یاسمین بیگم ان سب کا صحت و عافیت تندرستی عطا فرما۔ اللہ مینا بیگم، قیصر بیگم، معراج، محمد نکہت پروین، سعادت علی، محمد شبیر احمد صاحب، محمد عبداللہ، حبیب النساء بیگم، اجمیری بیگم، ناظرہ بیگم، محمد سعادت علی صاحب ان سب پر صحت و عافیت تندرستی عطا فرما۔ ذیشان نظام الدین، محمد عارف صاحب، سید مرتضی علی، اے اللہ ان کو بیماری سے شفا عطا فرما۔ شاہدہ بیگم ان کو شفا عطا فرما۔ شیخ جانمیہ صاحب ان کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ صادقہ نصیب فرما۔ سائل کے والدین کو بھی صحت و عافیت تندرستی عطا فرما۔ جتنے حضرات مسجد میں بیٹھے ہیں یا ان کے اہل خانہ جو بیمار ہیں ان سب کو فردن شفا عطا فرما۔ اس بیماری سے اے اللہ گناہوں کو ختم فرما، اس بیماری کے ذریعے سے اے اللہ نیکیوں میں اضافہ فرما دے۔ اے اللہ جس بیماری میں اے اللہ انتقال کر چکے اور شہادت کا درجہ نصیب فرما، ان کے تمام گناہوں کو ختم فرما۔ اے اللہ تمام گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے۔ اے اللہ تمام حسنات میں سیئات کو حسنات میں مبدل فرما۔ اے اللہ مرحومین کی مغفرت فرما، خصوصاً الحاج شرفالدین صاحب کی مغفرت فرما۔ زینت بیگم، بلقیس بانو، نور جہاں بیگم، محمد عبدالقادر، محمد سلطان بیگم، عظمیٰ خاتون، محمد کریم الدین، سعیدہ بیگم، سید علی، غوثیہ بیگم، محمد امانت علی احمد، محمد افضل، سید رشید صاحب، مرحوم سید علی صاحب، اے اللہ صالحہ بانو ان سب کی مغفرت فرما، ان سب کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ فیضان کے نانا حضرت کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جتنے اور مرحومین ہیں ہمارے رشتہ داروں میں، حاضرین مجلس کے رشتہ داروں میں، ان کے اہل خانہ میں، ان سب کی مغفرت فرما۔ عمران کے والدہ کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ کروٹ چین سکون رات اطمینان عافیت نصیب فرما، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما۔ اے اللہ اس وبا میں ہم سب کو محتاط رہنے کی توفیق عطا فرما، احتیاط کرنے
کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رمضان کا مہینہ بڑے سکون اطمینان سے گزارنے والا بنا، بڑی عبادت میں گزارنے والا بنا، تلاوت میں گزارنے والا بنا، نمازوں میں خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھ کے گزارنے والا بنا، 20 رکعت مکمل تراویح پڑھ کے گزارنے والا بنا، راتوں میں تہجد کا اہتمام کرنے والا بنا، اے اللہ دن میں سحر کا اہتمام کرنے والا بنا، روزے داروں کا، اپنوں کا، بیگانوں کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرما، ضرورت مندوں کی ضرورت کو اے اللہ تکمیل کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ جو اس رمضان میں پریشان کسی اور سے، اے اللہ ان کو روزے کی رکاوٹ سے دور فرما، اعمال کی رکاوٹ سے دور فرما، حاضرین مجلس کے دلوں میں جو جائز تمنائیں، ارادے، امیدیں، ارمان ہیں مولا، ان سب کے جائز ضرورتوں، تمناؤں، ارمان کو مکمل فرما۔ اے اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے اندر ایک اور نیک ہونے کی صفات پیدا فرما، پوری دنیا کے مسلمانوں کی جان، مال، عزت، آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما، خصوصاً ملک ہندوستان کے اندر امن قائم فرما۔ اے اللہ بدنام میڈیا سے اے اللہ اس نام کو بدنام کرنے سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ایسوں کو نیک توفیق عطا فرما، یا اے اللہ ایسوں کے لیے زمین تنگ کر دے، ایسوں کے لیے ان کی مجلس کو ان کے اوپر تنگ کر دے، ایسوں کے لیے زمین کو شق کر دے۔ اے اللہ ایسوں کو اے اللہ تو حساب لے، اے اللہ جو اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اے اللہ ابو لہب نے نبی کی شان میں گستاخی کی تھی، اے اللہ تو نے ہلاک کر دیا ہے۔ اے اللہ جس پنڈت نے نبی کی شان میں گستاخی کی، اے اللہ یا تو اسلام کی توفیق سے مالا مال فرما یا اس کو نیز نابود فرما، تاکہ دنیا یاد رکھے کہ آئندہ نبی کی شان میں بھی کوئی نظر انگلی کیا نظر بھی نہ اٹھا سکے۔ اے اللہ ہم سچے پکے عاشق رسول ہیں، عملی طور پہ بننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہو یا لکھا ہو یا ان کا ہم پر حق ہو، ان سب کو اپنے مقاصد میں کامیابی عطا فرما، خصوصاً والدین کا ادب احترام کرنے، ان کی خدمت کرنے والا بنا، ان سے بیزار ہونے سے حفاظت فرما، ان سے ناراض ہونے سے حفاظت فرما دے، تجارت میں، مکان میں، دکان میں، ملازمت میں خیر و برکت عطا فرما دے۔ اے اللہ لڑکیاں بیٹھی ہیں نکاح کے انتظام میں آسان فرما، اے اللہ زنا کو مشکل بنا، نکاح کو آسان بنا، جہیز جیسی لعنت کو ختم فرما دے۔ اے اللہ امت کے اندر اس کا پیغام عام و تام فرما۔ اس دعا کو اپنے فضل و کرم سے آقا انعامدار تاجدار مدینہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے و خیر قبول منظور فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔